اصلاً ان میں تغایر نہیں، اصلاً ان میں دوری نہیں، تفاوت نہیں۔ بریلی سے یہ آواز آتی ہے کہ ہمارے پاس علم تو بہت ہے مگر ہم تھک گئے ہیں۔ وہ زبان کہاں سے لائیں جس زبان سے مصطفیٰ کی اہل بیت کی توصیف کہاں سے وہ زبان لائی جائے کہ جس زبان سے ان کی شان بیان کی جائے، ان کی توصیف اور ان کے کمالات بیان کیے جائیں۔ تو بندہ خدا شان تو اس چھڑی کی نہیں بیان ہو سکتی جس پر مصطفیٰ نے ہاتھ پھیرا ہو، اور اس کی کیسے بیان ہو سکتی ہے جو مصطفیٰ کی زبان چوستا رہا۔ وہ جسے سرکار نے جس کے لیے نمازیں لمبی کی ہوں اور لمبی کر کے بھی نماز امت کو یہ پیغام دیا ہو کہ نماز کو اصل کی محبت پر فوقیت نہ دینا۔ جب میں نے اپنی نماز اصل کے لیے کم کی تو تمہاری نماز کیا بیچتی ہے؟ نماز بھی کب قبول ہوتی ہے؟ شاہ زمن شاہ زمن شاہ زمن شاہ زمن سارے بولو گے تو غلط ہے۔ شاہ زمن شاہ زمن اتنا زور دلاؤ گے تو صاحب تک آواز۔ شاہ زمن شاہ زمن کر رہے ہیں۔ شان نہیں ہونا، یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ حضور کا۔ اونچا بولو، حضور کا۔ اصلاً تغایر نہیں، حضور جو فرماتے ہیں میں نہ بچوں ہے میرے بچوں، کیا معنی ہے اس کا؟ اور جو جملے میں نے کہے نہ جانے آپ نے وہ کس کونے میں کر دیے ہیں کہ حضور نے صرف نمازیں لمبی کی اس لیے، جان بوجھ کر نمازیں لمبی کی ہیں حسن و حسین کو پشت پر بٹھا کر کہ کل کوئی کتا اپنی عبادات کو آڑ نہ بنائے۔ ان کی محبت کی بنا پر میں خود لمبی کر کے بتا رہا ہوں کہ عبادت مجھ جیسا کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ جب میری عبادت ان کی محبت کے ساتھ ہے تو تیری عبادت بھی ان کی محبت کے ساتھ ہے۔ سمجھ میں آئیے؟ اور ان کا خیال اگر حضور کی نماز میں خلل نہ لایا تیری میری نماز میں کہاں سے آنے لگا؟ آ سکتا ہے؟ جواب دو، نہیں آ سکتا۔ اور پھر یہ جن کا ذکر آج ہم کرنے لگے ہیں بالخصوص تخصیص کے ساتھ امام علی مقام امام حسن پاک کا، سنیا ذرا دل کھول کے، طبیعت میں تغیر بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی میں پورا زور لگاؤں گا کہ آپ کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نقش ہو جائے۔ جن کا ذکر ہم آج کرنے لگے ان جیسا کون ہوگا بھائی؟ بولو، کیا ملا زور ماردا رہے کہ ملا تو ملا دی اوقات، بے شک کہ اوقات دو کتابڑیاں پڑھ کے کوئی اہل بیت کی محبت نکالنا چاہے اس کا باپ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، تم اگر سن سکتے ہو تو ابتدا میں ہی میں نے لمبی چوڑی تمیزیں نہیں باندھی، ذکر شروع کر دیا ہے مقصد کے لیے۔ میں وقت پورا نہیں کرنا چاہتا بلکہ تھوڑے وقت میں زیادہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کلیجے کے ٹکڑے
ملا کی دال یہاں محبت اہل بیت میں کیا گلے گی؟ یہاں بندوں نے مولا کی نہیں سنی. یہ جملے ہوں سن لو, یہ جملے ہوں دلوں سے رکھ کے آپ سنو. مولا کی نہیں سنی اہل بیت کی محبت میں, مولا مرتضیٰ کی. ملا دی کون سنے گا؟ اور تسی تو سارے نہیں بولے, تمہیں گل کا پتہ ہی نہیں, میں ہوں دسنے لگا گل. نبی علیہ السلام کے اس شہزادے امام حسن علی مقام نے 100 سے زائد شادیاں کی ہیں. تو ایک دن نکاح کے بعد دوسرے دن دے دیتے تھے طلاق, زیادہ سے زیادہ تیسرے دن طلاق دے دیتے تھے. 2 دن کے بعد بس چھٹی, بیوی کو طلاق دے دی. حضرت مولا مرتضیٰ چڑھے کوفہ کی جامع مسجد کے ممبر پر, فرمایا لوگوں میری بات سنو, کٹھے ہو جاؤ. سارے کٹھے ہو گئے. فرمایا اوے حسن نو تیاں نہ دیو, یہ عادت جی طلاق دے دیتا ہے. جنا ایک بچوں اٹھیا, انہیں کیا مولا تے بھی جان قربان تے تیرے پتر تے بھی قربان. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جان تجھ پہ بھی قربان, تیرے شہزادے پہ بھی قربان. 1000 مرتبہ بھی تو اعلان کرتا ہے تو کر, ہماری 1000 بیٹیاں بھی ہوں گی, 1 منٹ کے بعد طلاق دے دے, بیٹی کا سب کوئی. اور کو شاہ زمن, شاہ زمن, شاہ زمن, شاہ زمن. مولوی بھائی نے ضرور بولنا, مولوی اپنی ماؤں کو پاک دامن کرنے کے لیے بولے شاہ زمن, شاہ زمن, شاہ زمن, شاہ زمن. چھت کمرے مسجد ہے, زور مارو شاہ زمن, شاہ زمن, شاہ زمن, شاہ زمن, شاہ زمن, شاہ زمن. دو جواب دا, کسی سنگی کو جواب ہے اس گل دا میری دا؟ بولو. لاہور نہیں پوری دنیا میں پھر جاؤ, یہ حوالہ نہ کٹ کے دیا تو میرا پیو کوئی نہیں. ویک کے تسا سنو نہ منو تو تمہارا کوئی نہیں. وہ چلو آج ہم نہیں اٹھتے ہیں, ہمارے اٹھنے پر بھی اعتراض ہوتا ہے. اٹھتا ہے تو یہ کہ نہیں اٹھتے, بیٹھے رہتے ہیں. لیکن ہم بیٹھ کر بھی وہ کر جائیں گے جو کھڑا ہو کر بھی کوئی نہیں کرتا. یہ بات دماغ میں رکھ لیں. یہ حضرت علی مرتضیٰ ہے جو اعلان کر رہے ہیں, خبردار اپنی چیزیں نہ دیو. سنو, ان کی عادت ہے یہ طلاق جلدی دے دیتے ہیں. ان کی عادت ہے یہ طلاق. تو مولا آسان نہ لے رہے ہیں, علی پاک دا نہ لے رہے ہیں. پترو تے کلیجے دیو, ٹکڑے ہو تے میری اکھاں دے اتارے ہو. تساں علی پاک نو تکیا نہیں, تساں تے میں نہ لے رہے ہیں. تو جی نہ لے دیے محبت ہے تو جڑا سامنے بیٹھے آئے گا وہ عالم کیا ہوگا؟ دو جواب مجھے, کیا عالم ہوگا اس کا کہ مولا مرتضیٰ خود خطبہ فرما رہے ہیں. آج ہمیں کوئی کہے کہ مولا علی کا یہ قول ہے, ہم اس کے قدموں میں بچ جائیں کہ مولا علی کا یہ فرمان ہے. مولا علی سے ہماری محبت بن دیکھے یہ کہ جڑے سامنے بیٹھے ہوئے, مولا پاک نے فرمایا ان کو زیادہ بیٹیاں نہ دو, جڑا اٹھتا تھی دے دینا انہوں. مولا پہ منع کر دیں. مولوی جی ہوش کرو, بندے دے پتر پڑھو. اے حسن ہے, شبیہ مصطفیٰ ہے, شان مصطفیٰ ہے, آن مصطفیٰ ہے, شان مصطفیٰ ہے, اور کان علوم مصطفیٰ ہے. یہ ایمان بھی ہے, ایمان کا بھی ایمان ہے. آتا تیرا کیا خوش ہمارا تھا, کیا خوش ہمارا. پھر بولو سبحان اللہ. تو یہ زور لگا کر اگر گرانا چاہیں, یہ مفتی صاحب نے میرے جملے پہنچانا, یہ پہنچانا. وہ ملنگ رکھتی ہیں کہہ گیا بھائی ملا تجھ سے یہ بات بن نہیں سکتی, یہ مولا کی نہیں سنتے بندے, تو ملا تیری کتنے سننے میں بندیاں کو پتا لگ گیا ہے کہ مصطفیٰ تک پہنچنے کا دروازہ ہی حسنین کی ذات ہے. اور کہہ دو کربلا کشا حسین, کربلا کشا حسین.
حسین اچھا اب سنی جاؤ، آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو کیا وہ جو بندہ انکار کر رہا تھا وہ مولا کا گستاخ ہے کیا؟ نہیں، بولو 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 بولو، پھر بولو، پھر بولو، ہرگز نہیں۔ اس کے کلیجے میں وہ نقش ہے باتیں جو مدینہ المنورہ کی دھرتی میں ہوئی ہیں، اور وہ کیا ہوئی ہیں؟ وہ صحابہ بیان کی تھی۔ ہمیں قربان جاؤ پیارے ابو بکر پاک پاس، ہاتھ ہے جوتے ہو کے سبحان اللہ، کوئی کتا بھونک نہ سکے بعد میں کہ نام اصل کا ہے جلدے رہے صدیق نے تیرا ٹھلا لیا نے نہ لے لو۔ یہ شان حسن بیان کرنے والے جڑے دا نام ہے سیدنا صدیق اکبر، بلکہ ابو بکر بیان کرنے والے صدیق اکبر پورے لاہور دے مولوی آدن ہمارے ماں باپ قربان صحابہ کی شان پر قربان 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 قربان۔ میں بھی کہتا ہوں میرے ماں باپ قربان صدیق اکبر کی نالین پر، میں بھی کہتا ہوں میرے بچے دونوں بیٹے چاروں بیٹیاں قربان صدیق اکبر کی نالین پر، میں کہتا ہوں میری پوری جماعت موریدین قربان صدیق اکبر کی نالین پر۔ مولوی صاحب تسی قربان ہو کہ نہیں؟ تسی ہو کہ نہیں؟ وہ بولو ہو کہ نہیں؟ مجمع بولو ہو کہ نہیں؟ اس ملنگی کا چھوڑو بچہ دے پتر دکھرے جے کے ٹکڑے، کائنات ابو بکر کی نالین پہ قربان ہو رہی ہے۔ ابو بکر کس پہ قربان ہے؟ آ رہی ہے سوال تو میرا ہے آپ سے، مجھے سمجھاؤ نا۔ میں آ جاؤں میرے ماں پیو قربان، حضرت ابو بکر پاک پر، عمر پاک پر، سب پر قربان، علی پاک پر قربان، سب پر قربان 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 قربان، مڑ مڑ کر قربان پر مدینہ المنورہ میں بعد از نماز عصر صدیق اکبر نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، ابو ہریرہ ساتھ ہے، نال ہی مولا مرتضیٰ ہے، اور والحسن یلعبو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھیل رہے تو رک گئے، ابو بکر صدیق اور اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اٹھا کر چھال چھال کے ہوا میں چا دینا، بے ابی انتا شبیہ لنبی، فرمایا حسن تے میری ماں بھی قربان، میرا پیو بھی قربان۔ آج میرا دیرا کیا خوش ہمارے کرام پر تو ہماری جانیں قربان ہے، بے شک، لیکن آپ بتائیں صحابہ کس پر جان قربان کرتے تھے؟ آپ حسنین کا نام لے جناب تو منہ بڑے جڑا، حضور نے فرمایا حرامی دی نشانی ہے، بے شک، کون کھول کے سنو، پاوے مولوی ہوئے، حرامی ہر طبقے جو ہو سکتا ہے، بے شک، بے مولوی شک، بھی ہو سکتا ہے، مفتی بھی ہو سکتا ہے، شیخ الحدیث بھی ہو سکتا ہے، سارے نہیں ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، وکیل ہو سکتا ہے، اور حلالی بھی سارے ہو سکتے ہیں، حلالی ٹھیلے پر بھی ہو سکتا ہے، بے شک، بے ہو شک، سکتا ہے حرامی مسجد بھی آ سکتا ہے، بے شک، بے شک، ٹھیلے پر بھی دسو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو میں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، اجے حرامی بھی مسجد میں آ گئے جڑے شراب پی کے تو نماز پڑھا رہے تو سلام پھیر کے پیچھے کہنے سن السلام علیکم، ابو موسیٰ عشری فجر کی نمازیں پڑھا کر تو صحابی رسول ابو موسیٰ عشری کو بولا ابو موسیٰ، ڈکار ماریا نا زوردار، شراب جو پیتی ہوئی تھی تو ڈکار ماریا تو ابو موسیٰ عشری نے یوں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کیا بات ہے، اگر 2 فجر کی تھوڑی ہے تو 2 اور پڑھا دوں،
ایسے بھی آ سکتے ہیں اور ویسے بھی ہو سکتے ہیں جو یمن میں ویسے کرنے کی صورت ہے. یہ وقت کی بات ہے. حضور نے فرمایا اے حرامی تے حلالی وچ پہچان ہے میری اہل بیت دی محبت. بے شک بے شک اچھا بولو حلالی تے حرامی وچ یہ سارے کو میں کروانا چاہتا ہوں. حلالی حرامی وچ ہاتھ کھڑے کر کے بولنا پڑے گا. حلالی حرامی ہے. میں حدیث شریف سنا رہا ہوں اپنے کولوں گل نہیں کر رہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے. حضور نے فرمایا تین حالتوں تو خالی نہیں میری اہل بیت دا منکر. تین حالتوں تو منکر خالی نہیں ہے. تین حالتوں سے یا غیر توری بچہ ہوگا. کیا ہوگا یہ اب علماء کو معلوم ہے غیر توری کس بلا کو کہتے ہیں. میں اپنے موضوع کو بھی خراب نہیں کرنا چاہتا غیر توری پر بات کرتا. غیر توری بچہ ہوگا یا منافق ہوگا یا ولد الزنا ہوگا. یا رسول اللہ پر علامت کیا ہے حلالی کی؟ فرمایا حلالی کی، خیر والے کی، جنت والے کی یہ علامت ہوگی وہ مجھ سے بھی عشق کرے گا میری اہل بیت سے بھی. کہہ دو نعرہ رسالت. میں کہہ رہا ہوں یہ جو زور لگانے والے زور لگانے اہل بیت کی محبت کسی طرح بند کرو. یہ گراؤ نہیں گرا سکتے. کوئی بھی نہیں گرا سکتا. چار تقریریں کسی نے مشہور ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے چار امنوا اپنے نار لا لو تو فنے خان بن جاؤ. نہیں بن سکتے ہو. پترو جنت دے جوانا دے سردار نے. دسو یہ کوئی شک ہے دے جنت کے جوانوں کے. اور یہ تو وہ ہیں کیوں حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں نے یہ کہا. بس میں جو سوال کرتا ہوں آپ سے کیوں کہا کہ ہم دیں گے بچیاں؟ آگے جواب بھی سن لو. وہ نہیں پوچھتا ہے میں تمہیں سنا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کیا سبب ہے؟ تو کہتا ہے میری 1000 بیٹیاں ہوں تو میں دے دوں. انہیں کیا ہے قبلہ مولا پاک اینا کنا ساریاں گلاں سنیاں ہوئی ہیں سائیاں دیاں. اینا کنا ساریاں گلاں سنیاں ہوئی ہیں. قبلہ اے 1 منٹ کے بعد طلاق دے دیں گے. بیٹی ضرور ان کو دیں گے تاکہ قیامت کے دن جب اعلان ہو بدور خطور جنت کی بہو اس طرح ہو جائے ہماری بیٹیاں بھی اس کھاتے میں چلی جائے. ہم بھی اس یہ تو لجپال گھرانہ ہے. کون سا گھرانہ ہے؟ یہ مفت میں جنت بنٹ دے. سلامت توتے اٹھ جان گے. سرکار گھوڑے دے کیا رہے نا فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 اعلی حضرت عظیم البرکت سارے اور عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت دونوں ہاتھ چک لاؤ. کوئی تمہیں کچھ نہیں ہونے لگا. عشق و محبت عشق و محبت. ہوں سنو گل اعلی حضرت دی. اعلی حضرت دی بھی دونوں میں گل دسو نا عشق اہل بیت دیا انہیں بھی رونا پیا ہے سارا. یہ کتوں کتوں گلا کٹ لینا ہے. گلا تو کٹ لے سان اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد نمبر 30 فتاوی رضویہ ایک حدیث شریف طویل نقل کرتے ہیں. پوری میں نہیں سنانی تمہیں 2 گلاں سنان لگا 3 بلکہ سنا دینا. ایک بچ آگر چہلے بیت کے لیے وہ بھی سنانی ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھوڑے سرکار بیٹھے ہوئے کاٹھی ٹہر بھی تھلے کے بیٹھ لگے گھوڑے تے کاٹھی ڈگ گئی. یا تشریف فرما تھے تو گر گئی. واللہ عالم بالصواب. کاٹھی گر گئی. کاٹھی سمجھے ان کے آدم تسی ہو کیا کاٹھی آ رہی زین جسے کہتے ہیں. حضور نے ہنج کر کے فرمایا کیڑا ہے اوے کیڑا ہے اور کاٹھی میں نے پڑھا ہے جنت لے لے. سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ فرمایا کاٹھی میں نے پڑھا ہے جنت ہے. کیڑا کاٹھی پڑھانے سے جنت ہے
ہونا ہے. اونچا بولو لجپال. اگلی گل سن لو. اسی میں پنکھا چل رہے تھے زبیر بن عوام. حضور آرام فرما, حضور آرام فرما. ہوں میں نہ اٹھتا, بیٹھیا بیٹھیا ہی گل کرتا. حضور آرام فرما رہے ہیں, پنکھا چل رہے ہیں. کون جی؟ زبیر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ زبیر بن عوام اے او جنا ہے, او جنا ہے, او جنا ہے کہ جنہوں چاچے دے پتر نے بوری وچ بند کر کے لٹکایا تے تھلے دھواں لایا تے کہا تو حضور دا نام نہیں لینا. انہاں کہا اجے ساہ میری چل رہی ہے, اگر میری بوٹیاں کریں تو بوٹی بوٹی میں سے آواز آئے گی مصطفیٰ مصطفیٰ. سنائے جا رہے ہیں میرے کلیجے کے ٹکڑوں. سبحان اللہ. اور یہ کیا کر رہے سن جی؟ کیا جزا ہے اہل بیت کی محب کی. دیکھیں ذرا پکا پہ چل دیں. جو نبی اتنی بات پر کیا کرنے لگا ہے سننا. پکا چل دیں, پکا چل دیں. سرکار دی اکھ مبارک کھلی, سرکار دی ویسے ہی کھلی ہوئی ہے. وہ جناب نے اکھاں بند کی ہوئی سن. جناب نے اکھاں کھلیاں. فرمایا ہاں. اور زبیر اگے جی اگے کہڑے ویلے دا پکا چلتا ہے؟ اگے جدوں نے تساں آرام فرمایا کہا اس ویلے دا پکا پہ چلنا ہے. توجہ 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 توجہ. آ جاؤ گی, آ جاؤ میرا بچوں, میرا کلیجے کا ٹکڑا, آ جاؤ. کہا اس وقت کا پنکھا چل رہے ہو؟ توجہ توجہ. عرض کی جی اس وقت کا چل رہا ہوں. فرمایا ہاں جبھی. یہ دیکھو کون ہے, دیکھو تو جبریل امی کھڑے. فرمایا زبیر یہ جبریل ہے, تن سلام پہ آتا ہے. نال یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کے دن جب شرارے اٹھیں گے نا, شرارے دوزخ کی آگ کے, تو میں اپنے پر اس کے منہ کے آگے رکھ لوں گا. جو ایک لمحہ پنکھا چلنے پر یہ جزا دے رہے ہیں, جو کاٹھی اٹھانے پر یہ جزا دے رہے ہیں, اور وہ اپنی اہل بیت کے محب کو کیا دیں گے, یہ میرے جیسے کم تر کی کھوپڑی میں نصاب نہیں آ سکتا. اللہ ہی جانتا ہے کہ مصطفیٰ تمہیں قیامت کے دن کیا وہ عبد الرحمان بن عوف. کون جی؟ عبد الرحمان بن عوف. وہ جڑے میں اس جڑے دے بارے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے گلاں تو سن لو. حضور نے فرمایا یہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو, سب سے آخر میں. پھر حضور نے فرمایا یہ گھٹنوں کے بل چل رہا ہے. یہ دوسری روایت. یہ تیسری اونتریاں روایتیں دیکھیں ان میں ایک کرنے لگا پروفیسر صاحب. وہ پہلے کی روایتیں ہیں, اب آخری بھی سنیں. فرمایا جنت میں داخل ہوگا یہ سب سے اینڈ میں عبد الرحمان بن عوف. پھر دوسری بات ارشاد فرمائی میں نے داخل جنت میں, میں جب داخل میں نے ہوا, میں نے دیکھا کہ یہ آخر میں آ رہے ہیں. میں پوچھا آخر کیوں آئے ہیں؟ اگر یا رسول اللہ حساب کتاب چوکھا سی. ایک گلاں پہلے نہیں ہوئی. اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا, کن کھول کے سنو. واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور پاک جلوہ گھر ہے, سیدہ پاک کے گھر میں حسنین کریمین دو میں. انہوں نے سن بھوک لگی روٹی دیو. حضور ہے کر کے نا سنگیاں والے پاسے منہ باہر مسجد والے پاسے. فرمایا کون ہے وہ جو خدمت کرے؟ یہ لفظ حدیث شریف کے ہیں. کون ہے جو خدمت کرے؟ ہم جنت کی بشارت دیتے ہیں, ضامن بنتے ہیں. عبد الرحمان بن عوف کے انہاں کھجوراں کٹیاں, ایک کٹیا وچ پائی پنیر کٹ کے تے خوب گھی میں گوندا حلوہ بنایا,
کھجوراں دا کے بنایا حلوہ حلوہ بنا کے دیسی گھی ہوتا ہی دیسی تھا گوند گاند کر اس کو تو 2 روٹیاں لے کے وچ رکھیا مکھن وچ کے رکھیا 1 روٹی تھلے تے 1 روٹی اتے تے درمیان وچ مکھن تے حلوہ کھجوراں دا لے کے حضور دی بارگاہ وچ آ گیا حضور فرمایا سنو اے عبد الرحمن فرمایا کان کھول کے سن لے فرمایا کفاک اللہ امر دنیا کا تیرا کام کوئی نہیں رک سکتا اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے رہ گئی آخرت فرمایا آخرت بانا لہا ضامنون اور دنیا خدا نے اپنے ذمہ لے لی ہے آخرت مصطفیٰ لے رہا ہے آنے تیرا کیا خوشوان اللہ یہ ساری حدیثیں کوفے پہنچی ہوئی تھی یہ حدیثیں انہوں کیا مولا مرتضیٰ پاوے جتنا مرضی ہے منع کرو ایسا منع ہونا تو یاد رکھنا یہ حضرت اصل کی پھر حضرت امام حسین سے بھی تخصیص ہے یہ بھی دماغ میں رہے آپ کو یہ غلط پٹری بھی نہ چلنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سید کا نام ہے جس کی عزت و تقریم میں مولا علی کھڑے ہوتے تھے سبحان اللہ ایک باری پھر سن لو پیار نال ایک باری پھر سن لو وکان علی رضی اللہ تعالی عنہ یکرم الحسن اکراما زائدا ویعظمہ ویبجلہ مولا مرتضیٰ جب امام حسن کو دیکھتے تو قیام کرتے امام حسن نے ایک مرتبہ عرض کی ابا جی میں پتر تے تسی ابو ہو مجھے شرم آتی ہے کہا بیٹا نا میں باپ سمجھ کر نہیں کھڑا ہوتا تیری صورت میں مصطفیٰ نظر آتے ہیں اس صورت کے اور کہہ دو سارے شاہ زمن 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 اور یہ صدیق اکبر پاک یہ مولا مرتضیٰ کا واقعہ حال رہ گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے تو حافظ ابن کثیر جیسے بندے نے لکھا ہے حافظ ابن وہ فرماتے ہیں وَقَانَ الصِّدِّيقُ يُعَظِّمُهُ ہوں کسی کو یوزم کا معنی بھی نہیں آتا ایڈی عربی گرامر گر گئی ہے بندیاں دی ایڈا نچلی اصل میں جب بغض پیدا ہو جائے نا اہل بیت کا تو یہ الفاظ نظر نہیں آتے دب کے بولو نظر نہیں آتے ہاں سامنے سرکار نے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھ لیا پیاں بولو نہیں میں تو نہ مانوں میں تو نہ مانوں اسد اور بغض ماننے نہیں دیتا وگرنہ اگر عشق آ جائے تو بغیر فضیلتوں کے فضیلتیں نظر آتی ہیں یہاں تو فضیلتوں کا وہ انبار ہے پہلے کنارے پتہ لگے گا آخری کی سمجھ میں ہی نہیں آتی حضرت ابوبکر صدیق ان کی تعظیم کرتے کیا کرتے مل کر بولو یعظمہ ویکرمہ ویحبہ سبحان اللہ سبحان اللہ ویجلہ سبحان اللہ وَيَتَفَدَّاهُ سبحان اللہ اتنی تعظیم کرتے کہ اپنی سیٹ پر بٹھاتے سبحان اللہ آنکھوں سبحان اللہ پھر آنکھوں سبحان اللہ اور بٹھا کر خود قدموں میں بیٹھ جاتے سبحان اللہ رولا سارا ایک بڑا خاص یہ ہے میں اگلے دن بھی ایک تقریر کی تھی میں نے کہا حضرت بریلوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلانے سید کی اتنی عزت و توقیر کی کہ پنجوں کے بل چل کر بریلی کی گلیوں میں اس کے گھر میں گئے کچھ بونکنے والوں نے پھر اس پہ کمنٹ کیا وہ بھی سنی کہلاتے ہیں انہوں نے کہا دیکھو جی اعلیٰ حضرت کی اس نے توہین کر دی مت ماری جائے نا جدو مت گلاں انج نہیں ہوندیاں تسی کدے اعلیٰ حضرت کے سامنے ہوندے تو پتہ تمہیں لگ جاتا کتنی 20 100 ہے
आला हजरत बरेलवी के पास एक मौलवी साहब पढ़ते थे, मौलवी का नाम है मौलवी नूर मोहम्मद साहब, जिनके अब्बा का नाम है मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब, तिलस्मी प्रेस वाले, जिनकी प्रेस बंबई में है, तिलस्मी प्रेस। ये हवाले नोट कर लो, जेड़े बक बक करते हैं वो गौर करें तो सानू ठंडा ही रहन दें। चंगा सोना कम चलता है, चलन दो। बुगज़े वाले बैत में ये बकवास चलेगी नहीं। बेशक बेशक। आला हजरत के हम पुत्रों जितने पैरोकार हैं इतने आप नहीं है जो बकवास करते हैं कि आला हजरत की ये तौहीन है। ये आला हजरत की तौहीन नहीं, ये आला हजरत हैं जिन्होंने पालकी को अपने कंधे पर उठाया। ये आला हजरत हैं जिन्होंने अपनी पगड़ी सैयद के पैर पर रखी। ये आला हजरत हैं जिन्होंने अपनी एक बेटी का नाम कनीज़े हसन, दूसरी का कनीज़े हुसैन, तीसरी का कनीज़े हुसैन रखा है। ये आला हज़रत बरेलवी ने जो कुछ बात की है, आपने फरमाया सादात मौलवी नूर मोहम्मद साहब, याद रखना नाम, नूर मोहम्मद साहब। उन्होंने बाहर से आवाज दी। आवाज क्या थी? कनात अली, गल सुनो, कनात अली सैयद है। कौन है? फिर बोलो। कनात अली, बात सुनना। आला हज़रत ने फरमाया मौलवी नूर मोहम्मद अंदर बुलाओ। इसको तज़ीम ही नहीं है, इसको अकल नहीं है, इसे खबर नहीं है कि सैयद को बुलाते कैसे। ये कनात अली हसन हुसैन नहीं है, 13वीं सदी में हसनैन की औलाद में से है। आला हजरत के कनात अली की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते तो हसन की कहां से करेंगे? आका तेरा क्या खुशबान अल्लाह। ये बातें आड़ में न लाया करें। वो मैंने एक वाकया सुनाया कि आला हज़रत बरेली की गलियों में यूं करके चले, उस पर भी बर्राबाजी हो जी, आला हज़रत की तौहीन कर दी इसने। आला हज़रत बरेलवी खुद कर रहे, वो वाकयात खुद लिखे हुए हैं। वो जाओ जाकर पढ़ो, वो फतावा रिज़विया को देखो, वो जाने इमाम अहमद रजा को देखो, वो आयात आला हज़रत को देखो, वो दुआई खुदा की है, किताबें खोलो, किताबें वो दुआई खुदा की है। ये पुरानी कुतुब का मुताला करो, तुम्हें लगेगा कि रसूलुल्लाह की पूरी उम्मत की जमीन अहले बैत की चौखट में झुकी हुई नजर आ रही है। और कह दो करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, इधर देखो, ए फड़िया उतरा, मैं थले तो नहीं आता, फिर मैंने याद आ जाती है बात। इधर घोटना पर एक गल मैंने कर दो, एक गल कर दो। आला हज़रत बरेलवी यूं करके किसके लिए चले? बोलो। मैं गल करनी चाहता आज। लाहौर ने दसो के वास्ते चले? तो जिसके दिमाग में ये हुआ कि ये तो ये आला हज़रत है, उसको मैं कहूंगा इधर मेरी अखा में अखा पा के गल कर। ये तो आला हज़रत है, हसनैन की जाते करीम से रसूल को तो इतना प्यार है, ये आला हज़रत का चलना खुदा मुस्तफा भी ऐसे चले। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ सिर्फ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी भी नहीं अबरल हूँ और पूरी दुनिया को पता है। ये दिमाग में रख रहे, मेरे तो अपने कहीं मुझसे हवा है, लेकिन बात की में डंडी नहीं हम मारने देंगे। ये दिमाग में रख रहे, डंडी नहीं चलेगी, ये तो मुस्तफा मुंह है। और साहबी फरमाते हैं सांदर गए हजूर हैं तुरते हाँ भाई सुभान अल्लाह जेड़ा चुड़ करता है, मैं वो को पहले यही पूछ लेना भाई सुभान सीगा दस के मैं तेरी जुत्ती धरो लग ये तो मैं हूं दस देता है, वगरना जी जहां पर एराब लिखे नहीं ना होते ये पढ़ नहीं सकते, कुरान की कसमें नहीं पढ़ सकते, सिवाय चंद उलमा की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं।
یہ میں 2-2 ٹکے کے بندوں کی بات کر رہا ہوں. علماء سمجھتے ہیں اس بات کو, وہ کبھی بھی اس کھیل میں نہیں آئیں گے. اور یہ سبحانے کا مطلب کیا ہے؟ کہا میں اندر جا کے تکیا, سرکار ہے جی نا گھوڑے کی طرح چل رہے کنڈ تے دونوں برا بیٹھے یہ سبحان. سبا یا سبو کس کو کہتے ہیں؟ سبا سے نال, سواد نال نہیں, سین نال بھی نہیں, کس نال؟ جڑا سا پڑھتے ہو کاری حضرات, الف تے با تے تا تے تا, ویسبان ویسبوبان. سبا یسبو کا مطلب ہوتا ہے جم کے بیٹھنا. انج کرنا جی, جم کے بیٹھنا, جم کے وہی میں جنوں پتا ہوگا تب ساڈا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سمجھ میں آئی ہے نہیں ہے؟ سبحان اللہ. اور یہ سبحان علیہ, اور حضور پاک کی پشت پر حسن پاک کبھی کبھی حسین پاک کبھی دونوں بیٹھے بیٹھ جاتے, اور کبھی پھر کہتے نانا جی وہ تو گھوڑے کی تو مہر بھی ہوتی, لگام بھی ہوتی ہے, وہ بھی تڑ دو. حضور اپنی زلفاں پکڑا دے, زلف پکڑا دیتے. یہ رحمت للعالمین ہے. انصاف کی بات کرو, خوف خدا کرو, کچھ حیا کرو. اتنا بھی بغض اہل بیت میں آگے نہ بڑھ جاؤ کہ مرنے لگو تو شکلیں خنزیر اور سور جیسی ہو جائے. مفاد کرو مصطفیٰ سے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں 4 بندے ایسے ہیں جنہیں میں مصطفیٰ آج سے پکڑ کے کھینچ کے جنت میں لے جاؤں گا. ہاتھ جوڑ کے سے آواز کی تھی بچوں کا نام دسو. فرمایا پہلا ہو جڑا میری اہل بیت نال محبت کرے. سبحان اللہ, حقیقت نہیں آئے. میں جو کچھ بہا دیتا ہے پسینہ تسائے دے, تو اونچے بولو میرے کو اللہ کی قسم تقریر بھی اوکھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ کر کے پہلے کھاتے میں آ جاؤ. سبحان اللہ. پہلا شخص وہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا. سبحان اللہ. 4 بندے میں دسنا وا, لیکن سبحان اللہ پہلے تو دوجی اچھی ہوے, دوجی تو تیجی اچھی ہوے, تیجی تو چوتھی اچھی ہوے. 4 تے گلاں کیتیاں نا سرکار نے, تے 5ویں واری 5 دن پاک نے صدقہ خوشی نال سبحان اللہ کرا. فرمایا پہلا بندہ وہ کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے. دوسرا بندہ وہ جو میری اہل بیت کی خدمت کرے. تیسرا بندہ وہ جو اپنی اولاد کو میری اولاد سے بہتر جانے. پنجواں بندہ وہ جو میری اہل بیت کو مغفرت کا سبب مانے. پنجویں والی خوشی نہ کہہ دو سبحان اللہ. امام حسن پاک امام پترو یہ تو یہاں تو اعلیٰ حضرت بریلوی تو پنکھے فاتحہ پڑھنے چلے گئے. فاتحہ پڑھ امام حسن کی بات میں کرتا ہوں, میں تمہیں نیچے سے لے کر جاتا ہوں. جب 13ویں صدی کے سید کا عالم یہ ہے تو حب حسن کا عالم کیا ہوگا. ذرا سیدھا دی محبت کی گل دیکھنا, کہیں کوئی شیعہ تو نہیں ہے پچھوں. بڑے تھوڑے نک تیز نے, نک بریلی تو منگاؤ جیڑا سیدھا دی خوشبو سونگ لیتا ہے. کم از کم سیدھے نک منگاؤ, بریلی سے اعلیٰ حضرت سے پوچھو یوں کیوں کیا تھا اور کیوں آپ نیچے اترے, انہیں کیا رک جاؤ بات کی, روکو. تم میں کون ہے ہوئے, مجھے رحمت جانا کی خوشبو آ رہی ہے. تھلے لے کے اتر کے جناب انہوں سید صاحب نے رونا شروع کر دیتا. انہوں نے کہا جناب یہ ایک سربستہ راز تھا, آپ خام کا کھول رہے ہو. مزدور سے مزدوری کرائی جاتی ہے, نام نہیں پوچھا جاتا. نسب انہوں نے کہا نہیں نسب نہیں, میں ٹر نہیں سکتا. یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں دوسرا میں سنانے لگا تو وہی سنا دے, کوئی اس میں ادھر رہنے دو. گرمی شدید ہے, ایک سید صاحب بہت ہو گئے, اعلیٰ حضرت بریلوی وہاں فاتحہ پڑھنے چلے گئے. سید صاحب نے جو صاحبزادہ تھا, گرمی بہت تھی, انہوں نے بنین لائی ہوئی تھی, قمیض لائی ہوئی تھی.
بنین پائی ہوئی سی کمیز لائی ہوئی سی. تو وہ چھپر کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. گرمی بڑی شدید تھی. اعلیٰ حضرت گرمی میں چونکہ ابھی قبر کے اوپر کوئی سایہ بھی نہیں تھا. اعلیٰ حضرت بریلوی نال صدر الشریعہ مفتی امجد علی صاحب یہ سارے کھڑو کے واقعہ پہ پڑھن تو اینڈ جاوے پسینہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا. تو کسی بندے جا کے اس صاحبزادے نے آخیا سید پاک اٹھو کوئی مولوی صاحب آئے نے تو واقعہ پہ پڑھ دے. اب کائے کو ایسی مثال کیتے ہوئے شاہ صاحب نے تو لوگ واقعہ واسطے آتے تھے. شاہ صاحب دعا مانگ مانگ کے وہ بھی تھکے ہوئے سن. انہوں نے کہا کہڑے مولوی صاحب نے؟ انہوں نے کہا نہیں پتا 5-6 بندے نے. انہیں ایج کر کے اس چھپر میں تھکیا. انہوں نے کہا وہ یہ تو بڑے مولوی صاحب بریلی والے. وہ شاہ صاحب فٹو فٹ اٹھے جناب. انہوں نے فٹو فٹ چھاتا کھولیا چھتری چھاتا کھولیا آ کے جناب اعلیٰ حضرت اترے. اعلیٰ حضرت اکھاں بند کر کے دعا پہ مانگ دے. اکھاں بند کر وہ اعلیٰ حضرت کو محسوس ہوا کچھ چھاتا کسی نے رکھا ہے. جیسے ہی آنکھ کھولی محسوس کرنے وہ شاہ صاحب کیا کر رہے ہو؟ اگر قیامت کے دن مجھ سے سرکار نے پوچھ لیا میری اولاد رہ گئی تھی چھتریاں پکڑوانے میری اولاد رہ گئی تھی کہ سے تم چھتریاں پکڑواتے. انہوں نے کہا حضرت جی میں آپ کو رسول اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں چھتری نہ ہٹوائیں. اعلیٰ حضرت نے کہا میں حضور کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ انہوں نے کہا اتنے ایسی گل کر لے سنانے نال چھتری سن لان دیو. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ گل کر لینی ہے تو میرے ہاتھ میں ہاتھ پا کے ایک وعدہ کر سیدھا قیامت والے دن جدوں گرمی چوکھی ہوے گی نا جے چھتری اٹھے بھی نہ میں چھتری اٹھے نہ چونکہ عورت رات کو یہاں نہیں تیری چھتری کی بات کرو اور کہہ دو شاہ زمن شاہ زمن شاہ زمن شاہ زمن شاہ زمن شاہ زمن بچیو یہ تو 13ویں صدی کے حسینہ کا ادب ہے. ان کے ادب کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو خود رسول اللہ نے زبانیں جن کی چوسی. بے شک اللہ دی قسم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کبھی بھی حضرت حسن کو تکیا نہیں مگر اس حالت کہ میں رونا شروع ہو گیا. ما رأیت حسنا الا فاضت عینایا دموعا. اور میں جب حسن پاک کو دیکھتا تھا تو ہیں ندیاں بہندیاں سر پانی دیاں. سمجھ آئی جی سبحان کہ اور کوئی حضرت ابو ہریرہ کو پوچھے جا کر کیوں روتے تھے. اجے تو وہ شہید بھی نہیں ہوئے پھر بھی روتے تھے. کوئی سمجھ آئی؟ یہ بھی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تروڑ مروڑ کے نا سنیا کرو کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں رم میں غم نہیں کرنا. کس کے ہے یہ فتویٰ؟ یہ فتویٰ میری گڈی میں رکھا ہے جلد نمبر 24 ہے. پتا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی نے کیا فتویٰ دیتا ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اہل سنت کی محبت کا مدار محبت مصطفیٰ پر ہے. ساری عبارت میں پڑھ رہے ہوں. اہل سنت کی محبت کا مدار محبت مصطفیٰ پر ہے اور جو چیز حضور کے ساتھ منسوب ہے اس کی تعظیم لازم و واجب ہے. پھر وہ جو عرش کی آنکھوں کے تارے اور رسول اللہ کے جگر پارے یعنی امام علی مقام شہید کربلا امام حسین جس کے دل میں ان کا غم نہ ہو. ایک کن کھولو لاہور والے ہو شور والے ہو. فرمایا جس کے دل میں ان کا غم نہ ہو وہ بے غم نہ ہو. اس بات کا غم کرے کہ غم حسین کیوں نہیں ہے. وہ ہاتھ دے چکے آکو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. فرمایا کون ہے ایسا جس کے دل میں ان کا غم نہ ہو. ہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری حرام. ریاکاری ساری مطلق حرام ہے. ریاکاری سے نماز بھی پڑھو گے تو جائز نہیں, روزہ بھی رکھو گے تو جائز نہیں. فرمایا رہا غم تو جس کے دل میں غم نہ ہو وہ غم کرے کہ اتنی بڑی ہستی کا غم کیوں نہیں ہے میرے سینے. یہ فتویٰ ہے. اعلیٰ حضرت کو بدنام نہ کرو. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ جو فرماتے ہیں کہ میرے پاس بخشش کا سامان یہ ہے کہ قیامت کے دن حضور سے کہوں گا میں نے آپ کی محبت آل بیت سے وفا کی ہے. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اب یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں روایت سنا رہا تھا. ابو ہریرہ رو رہے نہیں رو رہے. اب جس کو آپ دو آنکھوں میں سے آنسو جس کے دیکھ لو مٹ مارو آپ کو کوئی کافر ہو گیا. یہ رو پڑا ہے ہمیں بیت میں کافر ہو گیا. کیوں؟ اتنی دیر نگری لگی پڑی ہے.
ارے ارے کہنے نہ تو کہہ رہا کو آپ روئیں تو رتی برابر آپ کا ایمان نہیں جاتا، حسینی کے غم میں رونے سے ایمان جاتا ہے؟ کچھ شرمیں نبی ہوتی ہے، نبی پاک سے کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ خوف خدا ہوتا ہے، ان کا غم سارے غموں پہ بھاری، بے شک بے شک کہو بے شک، بے شک ان کی محبت ساری محبتوں پہ بھاری، بے شک ان کی تقریر سے اگر ہمارا دل نہ پھٹے تو ایمان نہیں ہے، اور اگر ان کے کانٹا چبھنے سے بھی کہے پھٹ جائے تو ہم غلام ہو جاتے ہیں۔ بے شک اعلیٰ حضرت بریلوی کے ایک بھائی ہیں جن کا نام حسن رضا فاضل بریلوی ہے، آپ فرماتے ہیں کس شقی کی ہے حکومت، آئے کیا اندھیر ہے، اتنے تو آئے بھی کر رہے ہیں جنہوں تسی کہتے ہو نہ کہو۔ یہ حسن رضا فاضل بریلوی ہیں، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت۔ کس شقی کی ہے حکومت، لہذا یہ اپنے عقیدیاں بھی اصلاح کرو۔ ہم صحابہ پاک کے کتوں کے کتے ہیں اور اہل بیت پر ہم مر مٹنے والے لوگ ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے، کوئی دوسری بات۔ اب آؤ اور حضرت ابو ہریرہ پاک کی وہ روایت سنو، فرمایا ما رائے تو حسن، میں نے کبھی حضرت حسن کو نہیں دیکھا اس طرح، اللہ فادت عینا آیا دم ہوا، مگر میری آنکھاں میں ندیاں بہ پئیاں۔ آدھے نے میں وجہ تو دسدا وجہ کی ہے، میں وجہ تو دسدا یہ وجہ فرمایا ذالکا، یہ اس لیے ہے لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج یومن، یہ اس لیے ہے کہ حضور ایک دن نکلے گھر سے اور سیدھے میرے پاس مسجد میں آئے، اور وجدنی فی المسجد، حضور نے مجھے مسجد میں پایا، فآخذ بیدی، اینج کر کے میرا ہاتھ نہ پلیا، وما کلمنی، میرے نال کوئی گل بھی نہ کی تھی، پھر میں نے باہر کھچیا مسجد تو، فانطلقت معه، میں رسول اللہ دے نال نال ٹرنا شروع کر دیتا، حتی جئنا سوق بنی قینقاع، حتی جئنا بنی سوق قینقاع، ہم بنی سوق کے قینقاع، ہم بنی سوق کے قینقاع تک پہنچے، اور پھر سرکار نے فاطاف ہوئی، ادھر ادھر پھرنا شروع کیا، وہ اللہ ذرا اور دیکھتے تھے باہر پورے بازار میں، سمن حرفا، پھر واپس پڑے، چل پڑے، پاناما آؤ، میں حضور کے ساتھ ہی تھا، حتی جئنا المسجد، یہاں تک کہ ہم مسجد میں آ کر بیٹھے، فجلس رسول اللہ بیٹھے، فاختبا اکتبا 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 یکتبی اکتبا اکتبا فاختبا فاختبا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بیٹھے، یہ دونوں گھٹنے حضور کے اوپر تھے، ورنہ نیچے نہیں آؤں گا، یہیں پر یہی سمجھاؤں گا، ایسے حضور ایسے بیٹھے، اکتبا یکتبی اکتبان کہتے ہیں ایسے بیٹھنے کو، حضور ایسے کر کے بیٹھ گئے تو حضور نے ایسے اپنا دونوں ہاتھ اپنے دونوں ٹانگوں کو کھڑا کر کے شکنجا مار لیا، ثم قال، پھر حضور نے فرمایا این القا، میری جان کہاں ہے، میری جان، میری جان کہاں ہے، میرا ننھا کہاں ہے، میری جان کہاں ہے، ادعوا القا، بلاؤ میری جان کو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ابھی اٹھا بھی نہیں تھا، نہ میرا کوئی دوسرا دوست، کہ آواز پہلے ہی اندروں جان نے سن لی، وہ جان ہے امام حسن ابن علی، وہ جان ہے امام علی مقام حسن ابن اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا۔ اجے میں نے واللہ العظیم ان کی شان میں تقریر شروع کی ہی نہیں ہے، یہ جو سیرت کا موضوع مفتی صاحب نے رکھ دیا نا، ابھی ادھر تمہیں آیا ہی نہیں ہو، وہ تو اللہ جڑے ہیں کہ وہ بیان ہوئے صبح ہو جائے تھے۔ فرماتے ہیں میری جان کہاں ہے، جان آئی، فرماتے ہیں جال حسن یشتد، انہوں نے اپنے نانے کی آواز سنی تو انج آئے جیویں آندھی آندھی، انج آئے جیویں، اونچا بولو،
ہیں جو دوڑ کے آئے تو بس پھر جناب کڑا کروڑ کے نا وقع فی ہجری رسول اللہ کی چولی بھی وڑ گئے فوج میں اور ادہلا یادا پی لحیتے اپنا ہاتھ حضور دی داڑھی مبارک پالتا وجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتح فاو حضور علیہ السلام جنہوں اے حال دے کر منہ آ کر کے کھولے حضور نے آ کر کے منہ کھولے حضور نے اتوں منہ کھولے ہے چولی بچوں امام حسن نے منہ کھولیا یادا فاو والا فا حضور نے اپنا منہ دے اتنے رکھ دیتا فرماتے ہیں میری کھم جو تکدیاں تو حسین پاک انہوں نے چوسن تو حسین پاک ثم قال پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ میں ایک نے محبت کرتا ہوں اللہ میں نہیں احبہ میں اس سے محبت کرتا ہوں واحبہ تو بھی اس سے محبت رکھ واحبہ میں یحبہ اور قیامت تک جو اس کو محبوب بنائے اسے بھی اپنا محبوب بنا لے میں آپ کو صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں خوش وقت ہے وہ بندہ اور لوگوں کی باتوں پر نہ جایا کریں لوگ آپ کو کیا کہیں گے لوگوں کا کیا ہے لوگ یہ کہیں گے جی وہ ایک جڑے میں مولا علی کا ذکر کیا تھا کراچی تو سویرے وہ میرے مرید نو بندے وہ تاری مسجد رات امام بارگاہ بنی ہوئی سی وہ میرے کہنے لگا سنگی آن کے میں کہا لکھ دی لعنت ہے انہوں سوچا دے کوئی مولا علی کا ذکر تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ باقی کریں ہم نہ کریں کس نے کہہ دیا ہے آپ کو اتنی مت ماری جا چکی ہے اتنا بغض اور حسن توبہ 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 مولا علی کا نام لے لیا جی مسجد امام بارگاہ بن لوگوں کی باتوں پر مت جائیں ٹھوک کے ذکر اہل بیت کریں کیڑا کرے گا وعدہ کرو ہاتھ چلے کرو تو میری ایک گل سن لو ایک مسیدی بیٹھے ہو گیٹ چو نکلے تو پہلے پڑھو کلمہ اس کلمے کی تساں نے گواہی دلوانی ہے قسم کھانی ہے کہ اہل بیت سے کوئی مفتی پھیرے کوئی مولوی پھیرے کوئی شیخ الحدیث پھیرے کوئی شیخ القرآن پھیرے کوئی پیر پھیرے کوئی صاحبزادہ پھیرے وہ گل سننی کلمہ پہلے پڑھ لے ہاتھ اتنے چاہ کے دسو وہ گل سننی پاویں کتنا بڑا پیر ہوئے وہ گل سننی کتنا بڑا مولوی ہوئے وہ گل سننی کتنا بڑا شیخ الحدیث ہوئے وہ گل سننی دیاں باتاں نے اے جڑیاں سن لیاں نے اے مدینے دیاں باتاں نے بس آپ نے اہل بیت سے پھرنا دب کے بولو پھرنا پھر بولو پھرنا اور امام شافعی کی طرح ڈٹنا ہے کس کی طرح ڈٹنا ہے ہتھاں وچ بیڑی ہتھاں وچ ہتھکڑیاں تے پیراں وچ بیڑیاں تے گھسیٹ کے کون جڑا دیکھو جڑا امام شافعی تے گھسیٹ کے بغداد میں لے جایا جا رہا ہے ایک بندے پوچھا کیا ہے کہا یہ سمجھتے ہیں کہ چھوڑ دیں گے اہل بیت کی محبت کو فرمایا ان کا عوام ہے ابھی ہاتھوں میں حرکت ہے حرکت نہ رہے گی بے جان بھی حسین حسین کرتے رہے پھر کہہ دو کربلا کا شوق سے گل میں کی تھی نا کہ امام شافعی دے بھی مقابلے کئی مولوی سن اے سن مولوی اچھا بولو مولوی یہ لفظ میں سننا چاہنا مولوی انہاں کیا امام شافعی نو تساں لفظی آپ نے فرمایا لو کان حب آل محمد رفضا کیا لو کان
رفزن حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی. فرمایا اگر محبت اہل بیت کا نام رفض ہے تو کائنات پوری میری راضی ہونے کی گواہی دے. اور ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں، تم ہمیں کیا کہو گے، اس کی خوشی ہے